اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وختم النبیین وشفیع المذنبین وابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکر ذکر اللہ وذکر اللہ عبادا۔ قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب آہو قلت زاد راہ و طول الطریق و بعد السفر۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ ہے افسوس، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ دنیا کا سفر بہت ہی قلیل ہے اور آخرت کا سفر بہت ہی زیادہ لمبا ہے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے، جو آج کا میرا عنوان ہے، وہ ہے مسئلہ فدق یا باغ فدق ہے۔ یہ باغ فدق یہ بہت ہی بڑا باغ تھا جو رسول اکرم نے اپنی ہی زندگی میں اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کو لکھ کر دیا تھا اور انہیں اپنی ہی زندگی میں مالک بنایا تھا، اور جناب فاطمہ زہرا رسول اکرم کی زندگی میں ہی اس باغ میں اپنے لوگوں کو بھیجا اور وہاں پر کام کروایا کرتی تھی، اور اس آمدنی سے فقراء و یتیماں کی مدد فرمایا کرتی تھی، اور سالانہ اس باغ کی بہت ہی کثیر مقدار میں آمدنی ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی تو خلافت جناب ابو بکر کو نصیب ہوئی، تو اس ابو بکر نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے باغ میں موجود کارندوں کو باہر نکال پھینکا، اور جب ان کو باہر نکالا تو وہ جناب فاطمہ زہرا کے پاس آئے، کہا کہ بی بی ہمیں تو خلیفہ نے باغ سے باہر نکال دیا ہے، اب ہم کیا کریں، گھر چلے جائیں یا پھر باغ میں دوبارہ جانا ہے؟ تو جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ ابھی آپ گھر چلے جائیں، میں پتہ کر کے پھر میں آپ کو بلوا لوں گی۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے جناب امیر سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں، خلیفہ نے تو ہمارے باغ پر قبضہ کر لیا ہے، اگر آپ چاہیں تو میں تاریخ کے اوراق میں اپنا یہ مقدمہ دائر کرا لوں۔ تو جناب امیر نے فرمایا کہ ہاں آپ اپنا مقدمہ دائر کرا لیں۔ تو جناب فاطمہ زہرا بنو ہاشم کی عورتوں کو ساتھ لیا، باحجاب ہو کر بابرقع ہو کر مسجد کی جانب چلیں۔ مسجد میں ایک طرف جناب فاطمہ زہرا کے کہنے پر ایک پردے کا انتظام کیا گیا، جناب فاطمہ زہرا اور باقی بنو ہاشم کی عورتیں اس پردے کے اندر ٹھہر گئیں۔ تو اتنی خاموشی تھی مسجد میں، روایات میں ملتا ہے کہ اگر اسی وقت اگر کوئی سوئی بھی نیچے گر جاتی تو اس کی سرسراہٹ بھی محسوس کی جا سکتی تھی۔ تو اتنا جناب فاطمہ زہرا کا رعب و دبدبہ تھا کہ جب جناب فاطمہ زہرا آئی تو کوئی بول نہیں سکتا تھا، حالانکہ جناب ابو بکر بھی وہ بھی خاموشی سادھ لی تھی، وہ بھی ایسے چپ چاپ ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ جب جناب فاطمہ زہرا فرماتی کہ اب بولو تو وہ بولتا تھا، جب جناب فاطمہ زہرا فرماتی رک جاؤ تو وہ رک جاتا تھا۔ تو جناب فاطمہ زہرا آئی تو سب سے پہلے خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں بھی جناب فاطمہ زہرا نے اپنے اہل بیت کی تعریف بیان فرمائی۔ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں میں میرے بابا کو بھیجا
وہ بابا جو تمہیں پاکیزگی بتائی، جنہوں نے تم تو گڑھوں میں ٹھہرے ہوئے پانی کو بھی پی لیا کرتے تھے، میرے بابا آئے جنہوں نے تمہیں پاکیزگی بتائی، تمہیں طہارت بتائی، اور پھر اللہ نے میرے چچا زاد بھائی میرے ابن عم علی ابن ابی طالب کو بھیجا۔ وہ اللہ کے شیر تھے، جب تم بیٹھے ہوا کرتے تھے جیسے تمہارے سروں پر کوئی کبوتری انڈے دے کر بیٹھ گئی ہو، تم اپنا سر بھی اوپر نہیں کرتے تھے، اس وقت کون آیا کرتا تھا؟ میرے چچا زاد بھائی تھا جو آپ کی مدد فرمایا کرتا تھا۔ پھر ایسے پورے اہل بیت کی تعریف فرمائی جناب فاطمہ زہرا نے۔ پھر جناب فاطمہ زہرا نے ابو بکر سے کہا کہ تمہارے لوگوں نے میرے لوگوں کو نکال دیا ہے باغ فدق میں سے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو ابو بکر کہنے لگا کہ مجھے رسول اکرم فرما گئے تھے کہ یہ باغ فدق یہ میری بیٹی کا نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کا ہے، کیونکہ جو نبی یا کوئی انبیاء فوت ہوتے ہیں تو وہ نہ کوئی ورثہ چھوڑتے ہیں، نہ ان کا کوئی وارث ہوتے ہیں، نہ وہ کسی کے وارث ہوتے ہیں۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا یہ حدیث میرے بابا نے کس وقت فرمائی تھی؟ تو وہ ابو بکر کہنے لگا نہیں، یہ مجھے نہ تنہائی میں بتایا تھا۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ اگر یہ حدیث بتائی بھی تھی تو وہ مجھے بتا کے جاتے نا کہ بیٹی تم دربار میں نہ جانا میرے بعد، اور یہ حق تمہارا نہیں ہے بلکہ یہ خلیفہ کا ہے، یہ حکومت کا ہے یہ باغ فدق، لیکن میرے بابا مجھے تو نہیں کہہ کے گئے۔ تو ابو بکر کہنے لگا کہ یہ اگر باغ آپ کا ہے تو مجھے آپ دلائل دیں، مجھے ثبوت دیں۔ تو جناب فاطمہ زہرا فرمانے لگی پوری دنیا میں ایک قانون ہے لا آف پوزیشن، یعنی قبضے کا قانون۔ یہ قانون سبھی نے اسلام سے لیا ہے، جو رسول اکرم بتا کر گئے تھے کہ اس قانون میں ہے کہ جو چیز جس کے قبضے میں ہے وہ چیز اسی کی ہے، یعنی کہ فار ایگزامپل اگر یہ امامہ میرے سر پر ہے تو یہ امامہ میرا ہے۔ اگر کوئی اور دوسرا کہے گا کہ نہیں یہ امامہ میرا ہے تو دلائل وہ پیش کرے گا، میں نہیں دوں گا۔ تو جناب فاطمہ زہرا بھی فرمانے لگی کہ یہ جو قبضے کا قانون ہے، تو نے میری جائیداد پر، تو نے میری زمین پر قبضہ کیا ہے، تو ثبوت تو دے گا، میں کیوں دوں تمہیں ثبوت؟ وہ کہنے لگا نہیں آپ ہی دیں مجھے ثبوت۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے قرآن سے دلائل پیش کیے کہ فلاں نبی بھی وارث تھا، اس کا بیٹا جو بنا وہ بھی وارث تھا، تو اس بنیاد پر تو تمہاری جو حدیث ہے جو تو نے بنائی ہے وہ حدیث تو غلط ثابت ہوتی ہے قرآن کی بنیاد پر۔ تو ابو بکر کہنے لگا نہیں صحیح ہے یہ حدیث، مجھے رسول اکرم فرما کر گئے تھے، اگر کوئی اور دلیل ہے یا تمہیں رسول اکرم نے لکھ کر دیا ہے کوئی نسخہ تو وہ مجھے بتا دیں، وہ مجھے دکھائیں، اگر ہے تو میں دے دیتا ہوں، ادروائز میں نہیں دیتا آپ کو۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے اپنی چادر میں سے ایک جناب رسول اکرم کا لکھی ہوئی تحریر باہر نکالی اور ابو بکر کو کہا کہ یہ دیکھو یہ ہے میرے بابا کی لکھی ہوئی تحریر۔ تو ابو بکر نے دیکھا اور پھاڑ کر پھینک دی، کہا کہ یہ نہیں ہے رسول اکرم کی۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا اچھا تم اس تحریر کو نہیں مانتے تو یہ جو میرے بیٹے ہیں حسن و حسین یہ گواہی دیں گے کہ یہ فدق میرا ہے۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے امام حسن اور امام حسین کو بلایا تو ابو بکر کہنے لگا نہیں یہ ابھی نابالغ ہیں، جب یہ بالغ ہو جائیں گے تب میں ان کی گواہی میں قبول کروں گا، ادروائز ابھی میں ان کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ تو جناب فاطمہ زہرا کو جلال آیا، فرمانے لگی یہ تمہیں ابھی پتہ لگے کہ یہ میرے بیٹے نابالغ ہیں، جب رسول اکرم نے انہیں جوانان جنت کا سردار بنایا تھا، فرمایا تھا کہ الحسن والحسن سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانان کے سردار ہیں، تب کیا انہیں خیال نہیں آیا تھا کہ یہ میرے بیٹے ابھی نابالغ ہیں، جب یہ شہید ہو جائیں گے، جب یہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں گے تب انہیں جنت کا سردار بنایا جائے گا؟ لیکن نہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں ہی جب یہ بچپنے میں تھے تو جناب رسول خدا نے انہیں جنت کا سردار بنا دیا۔ تمہیں اب پتہ لگ رہا ہے کہ میرے بیٹے ابھی نابالغ ہیں، ابھی ان کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ تو
ابو بکر کہنے لگا کوئی اور گواہ ہو تو مجھے بتا دیجئے۔ تو جناب فاطمہ زہرا فرمانے لگی ہاں میرے شوہر ہیں، میرے ابن عم، وہ گواہی دیں گے۔ تو ابو بکر کہنے لگے نہیں، وہ آپ کے شوہر ہیں، میں ان کی گواہی قبول نہیں کر سکتا، وہ آپ کے حق میں ہی گواہی دیں گے۔ تو جناب فاطمہ زہرا فرمانے لگی یہ جو میرے ساتھ ایمن ٹھہری ہیں یہ گواہی دیں گی کہ یہ صدق میرا ہے۔ تو ابو بکر کہنے لگا نہیں، یہ عورت ہے، اس کی گواہی آدھی ہے، میں اس کی گواہی قبول نہیں کر سکتا۔ تو جناب فاطمہ زہرا فرمانے لگی کیا تم بھول گئے ہو، میرے بابا فرما کر گئے تھے کہ ایمن یہ اس کی گواہی آدھی نہیں ہے، یہ میری ولادت کی گواہ ہے، اس کی گواہی پوری ہے۔ تو ابو بکر کہنے لگا میں نہیں مانتا۔ تو جناب فاطمہ زہرا واپس پلٹنے لگی تو کہنے لگی گواہ رہنا، یہ مقدمہ ابھی ختم نہیں ہوا، یہ مقدمہ میں قیامت کے دن، محشر کے دن میں خود اپنے بابا سے کہہ کر یہ مقدمہ پھر میں لڑوں گی۔ تم اس وقت اللہ کے حضور ایک طرف میرے بابا ٹھہرے ہوں گے، تو بتا اس وقت تو کس جگہ پہ ٹھہرا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔